بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے کل آپ کی خدمت میں یہ جو کووڈ-19 کی ویکسین ہے اس کے حوالے سے ایک تحقیقی پروگرام پیش کیا تھا، جس میں دنیا کی مشہور و معروف جو فزیشین ہیں ان کے اس حوالے سے خیالات پیش کیے تھے، ان کی تحقیق بلکہ پیش کی تھی اور لفظ و لفظ پیش کی تھی۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک کے ممتاز عسکری سائنسدان میں تو انہیں کہوں گا جناب زاہد احمد صاحب نے اس حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ بھی بہت عرصے سے اس سازش کے خلاف، اس شیطانی سازش کے خلاف کام کر رہے تھے۔ یہ چونکہ کچھ میرے بھی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں تو میں ان کے یہ جب پڑھا ہے تو میرے بھی ذہن میں کچھ چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان کے زید صاحب کی اس سوچ کے حوالے سے، جو میں اپنے طور پہ حکومت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ماہرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ دیکھیے، یہ ویکسین لگائے بغیر آپ اگلی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم اتنے طاقتور ملک تو نہیں ہیں، ہم تو ہمارا تو وہ راشن کارڈ بنا دیں گے، ہمیں تو وہ آٹا دال نہیں لینے دیں گے جب تک ہم یہ ویکسین نہ لگائیں گے، تو ہم کیا کر لیں گے؟ ہمارے کو بڑے بہادر حکمران تو نہیں ہے نا، ٹگے کے مفادات کے لیے تو یہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتے۔ آپ کو پتہ نہیں اس ملک کی تاریخ نہیں رہی، ہم نے اپنے بندے پکڑ کے امریکہ کے حوالے نہیں کیے، اب نہیں کرتے۔ اگر امریکہ چاہے کسی کو یہاں سے لے جانا یا برطانیہ چاہے تو لے جا نہیں سکتے، ہم نہیں نواز شریف کو لا سکتے، یہ الگ بات ہے۔ حکومت کتنا زور لگا رہی ہے، لے آئے نا۔ اور ایک نواز شریف کا درجنوں پاکستان کے ایسے مفروض دنیا میں موجود ہیں، ہم انہیں نہیں لا سکتے۔ میں بزدل تو نہیں کہوں گا، پاکستانی قوم کو بزدل کہنا تو بغیرتی ہے اور اس کے اس کی غیرت کے خلاف ہے، لیکن جو ہمارے بکے ہوئے حکمران ہیں انہوں نے ضرور ہمیں ایک کموڈٹی بنا کے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب دیکھیں، بنیادی سوال یہ ہے، اگر میں پاکستان حکومت سے یہ سوال کروں کہ جناب والا، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جو ویکسین آپ خریدنے جا رہے ہیں، جس کا آپ نے اعلان کیا ہے، جس کے لیے اتنا بڑا بجٹ مختص کر دیا ہے، وہ کن مرکبات کا مجموعہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا سائنسدان ہے جو تو پاکستانیوں کو بتا دے کہ جو آپ کو جسم میں جناب ہم یہ سوال لگانے لگے ہیں اس کے ساتھ یہ چیز جائے گی؟ دیکھیں نا، آج تک پولیو کی جو متھ بنی ہوئی ہے اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کا بڑا طبقہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے کہ یہ پولیو روکنے میں یہ خطرے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا مرنے پہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جتنے بھی یہ ہمارے نسلی تضادات ابھر رہے ہیں نا، جو ہمارے بچے، یہ ہمارے ملک میں بچیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جو قد چھوٹے رہ جاتی ہیں، جو فلانی بیماریاں رہ جاتی ہیں، جو بانجھ ہو جاتی ہیں بچیاں، یہ سارے وہ کہتے ہیں ان خطروں کی وجہ سے ہے۔ اب جب ملک میں اس طرح کی بھائی میرے ہوتے ہیں نا چیزیں، تو پھر حکومت کو واضح نقطہ نظر سائنسی طور پہ اپنانا چاہیے اور سامنے آ کے بات کرنی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب، آپ مہربانی کریں نا، اس پہ ان سوالوں کے جواب دیں نا۔ اچھا جی، جیسے میں نے بتایا تھا کل، وہ ڈاکٹر کرسٹائن کیا کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا ویکسین، یہ آپ کا ڈی این اے تبدیل کر دے گی۔ سوال ہے، انہوں نے تو دعویٰ کیا ہے، پاکستان کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی سائنسدان نہیں جو اس بات کا جواب دے کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اچھا، پھر یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ روشن چیلڈری اس طرح کی زیادہ انہوں نے، کیونکہ ادویات کے کاروبار سے یہ روشن چائلڈز ہی زیادہ وابستہ ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں بڑے تجربات کرائے ہیں۔ مثلا یہ جتنی دنیا خطرناک بیماریاں ایڈز سے لے کے تو یہ جو ایپیٹائٹس تک ہے، یہ سب ان کی مہربانی سے پھیلی ہیں، جو یہ ریسرچ کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ بیماریاں یہ پھیلاتے ہیں تو اس کی ویکسین تیار کرنے میں 20 سے 25 سال لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس دوران پتہ نہیں کتنی ادویات بنا کے فروخت کرنی ہوتی ہے، خربوں ڈالر کا بزنس کرنا ہوتا ہے۔ تو مختلف، اب دیکھیں نا، ایپیٹائٹس جب شروع ہوا تھا، پھر اس کو پاکستان میں میرے خیال یرکان کہتے تھے، یرکان، پھر پیلا یرکان، کالا یرکان، اس طرح کے نام ہمارے دیہاتی نام تھے۔ اس کے بعد یہ ABC کیٹیگریز بن گئی، ان کی علیحدہ دوائیاں بن گئی، ان کا یہ بن گیا، ان کی ویکسینز تیار ہو گئیں۔ تو کیا یہ اس طرح ایک سال میں ہو گئی تھی؟ کرونا جیسا کرونا کی ایک سال میں ہوئی ہے، اور اتنی خطرناک بیماری کی کرونا کی ایک سال میں ہونا، یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، ظاہر ہے
اس کو اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے جی. اچھا جی، یہ جو ویکسین کے حوالے سے بات ہے، ہم نے تو دیکھا جتنے مقالے، جتنے دنیا میں مباحث اس پہ ہوئے ہیں نا، میں نے جو نوٹ کیے ہیں ان سب میں بکھرے ہوئے ہیں. آپ اس پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ سینکڑوں تو ہوں گے. میں جتنے مباحث دیکھے ہیں ان میں یہی ثابت ہوا ہے کہ یہ ذیلی بیماری ہے. اس کا جو اس کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں، ڈھکے چکے میں نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس کے علاج کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، ویکسین کے حوالے سے جو بحث ہو رہی ہے. پاکستان میں حکومت نے کسی سطح پہ یہ بحث کو کروائی ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ بیماری کیا ہے، کیسی ہے، کیوریبل ہے کہ نہیں کیوریبل. یہ کہہ دیتے ہیں جی بیڈز جو ہیں جی وہ ہو گئے. اب ایک ہسپتال میں 5 وینٹیلیٹر ہیں، تو 5 مریض آ گئے کہ کوئی کسی مریض کو گولی لگی ہوئی ہے زندگی میں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو وہ وینٹیلیٹر پر ہی اس کو ڈالیں گے کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ آپ نے منجی بستر لگایا ہوا ہے. تو جگہ تو بھرنی ہے. دیکھنا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے دوسرے مریض داخل کرنے بند کر دیے جب یہ ایمرجنسی آتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ باقی جو مریض ہیں مری جائیں گے، جن کی حالت بہت نازک ہوتی ہے. باہر اسپتال کو ان کو اخلاقی طور پہ قبول کرنا ہی پڑتا ہے نا. آپ لکھ دیتے ہیں اخبار میں وینٹیلیٹر ختم ہو گئے، بسترے بھر گئے، ہسپتال بھر گئے. یار یہ اس طرح کا کیا آپ نے کیا ڈرامہ رچایا؟ کیا آپ کا ایجنڈا کیا ہے یہ بتائیں. اس پہ بات کریں. آج تک میں نے کوئی مذاکرہ نہیں دیکھا سوائے سیاسی گالی گلوچ کے ہمارے نیشنل میڈیا پہ جو اس حوالے سے ہوا ہو. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے ہمارے 2 جو محترم ہیں، جو ہمارے وزیر تھے نا، بابر عطا صاحب اور ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، ان دونوں کو حکومت پاکستان نے 2 مرتبہ اپنی صحت کے مشیر کرپشن اور جرائم پر ملازمت سے برطرف کیے ہیں. کیا حکومت بتائے گی کہ ان کا جرم کیا تھا؟ آج تک ہمیں تو پتہ نہیں لگا. وہ جو کیانی صاحب تھے ایک، وہی پتہ نہیں کتنے ارب کا فراڈ کر کے نکل گئے تھے. کیا بنا دیا راتوں رات 10 روپے والی دوائی 1000 روپے تک کیسے پہنچ جاتی ہے. میں تو مبالغے سے کام لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن 10 روپے والی کم سے کم 200 روپے کی تو ہو گئی ہے نا. کیوں ہو گئی ہے؟ گورنمنٹ نے اس کی وجہ بتا ہی دینا بھائی کیا اس کا مسئلہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ہم کہتے رہتے ہیں نا جی، یہ لاک ڈاؤن. دنیا کے کئی ممالک نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. یہ بات بھی تحقیق سے ثابت ہے کہ صحت مند افراد بیماری کو پھیلانے کا باعث نہیں بنتے. یہ زید احمد صاحب کی بات میں آپ کو دہرا رہا ہوں. میں انشاءاللہ جس بندے کا کی بات جس کے حوالے سے ہو، میں اس کا کریڈٹ کبھی نہیں لیتا. آپ نے دیکھا ہے، میں بتا دیتا ہوں، اس لیے میرا کارنامہ نہیں ہے. اچھا، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. یہ بات بھی تحقیق سے ثابت ہے کہ صحت مند بیماری کو پھیلانے کا باعث نہیں بنتے. 97% افراد جن کو پازیٹیو کیا جا رہا ہے وہ بغیر علامات کے صحت مند ہیں. یہ بھی ثابت ہے کہ PCR ٹیسٹ 95% غلط رزلٹ دیتا ہے. آپ کو نہیں پتہ کتنے اخبارات میں آئے ہیں اس پہ مضامین، اس پہ خبریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے رزلٹ مشکوک ہیں. ایک کٹ کے 3 کٹوں کے 3 رزلٹ آتے ہیں الگ الگ ایک ہی بندے کے. اچھا، پھر یہ بھی زیادہ ہم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ماسک پہننا کیوں ضروری ہے؟ مساجد اور تعلیمی ادارے بند کرنا کیوں ضروری ہے؟ PCR ٹیسٹ پر آپ اتنا اندھا اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، یہ بنیادی سوالات ہیں، ہر آدمی کے ذہن میں آتے ہیں، بندہ ایسی باتیں کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے. عمران خان صاحب ایک پڑھے لکھے وزیر اعظم ہیں اور دنیا کے معاملات کو سمجھتے ہیں. اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کووڈ-19 ہے. اس حوالے سے وہ باقاعدہ مطلب حکومت اپنی پالیسی بنائے نا، کہ طبی پالیسی بنائے، اس میں مباحث کرائے تاکہ لوگ ذہنی طور پہ اس کا صرف یہ آپ ٹیلی فونوں پہ یہ میسیج چلا دیں یا اشتہار بازی شروع کر دیں کہ جی سماجی فاصلہ رکھیں جی، ماسک پہننے جی، اور یہ نہ کریں جناب، اور اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں. کو پاگل تو نہیں ہے جو شیزوفرینیا کے مریض ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح اپنے بار بار ہاتھ دھوتے ہیں؟ یہ تو نفسیاتی بیماری سمجھی جاتی تھی. آپ کیا ساری قوم کو شیزوفرینیا کا مریض بنانے چلے ہیں؟
دیکھیں نا جی، آپ نے دیکھا کہ جی فلانا یار وہ اس کو نفسیاتی مریض ہے، بار بار ہاتھ دھوتا ہے، کہ وہ بندے کے اندر جو گلٹ ہوتا ہے نا اس کے لاشعور میں کوئی وہ یہ نفسیاتی بیماری ہے. کہ آپ ہمیں اس کا عادی بنائیں گے 6 مہینے روزانہ اگر میں آپ کے کہنے کے مطابق 15 20 منٹ بعد اپنے ہاتھ اس سے دھوتا رہوں، تو اگر کبھی کرونا ختم ہو بھی گیا تو پھر میں تو نفسیاتی مریض بن گیا ہوں. اس کے بعد کیا یہ زومبی پیدا کر رہے ہیں پاکستان میں، زومبیوں کی فوج اگلی بنا رہے ہیں. پلیز اس معاملے کو سیریس لیں، قوم کو مطمئن کریں، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے. نہیں تو بڑا کنفیوژن پھیلے گا اور ہماری اگلی نسل کو کوئی اپنا مستقبل دکھائی نہیں دے رہا. پریشان ہے بچے، گھروں میں بیٹھے ہیں یار. آپ ان کو 2 مہینے اسکول گئے ہیں، پھر 6 مہینے اسکول نہیں جائیں گے، پھر 1 مہینے جائیں گے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ جناب والا لانگ ٹرم پالیسی بنائیں اور ان سوالات کے پہ عوام کو کلیئر کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، تشہیر فرمائیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.